بہت پہلے کی بات ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا شداد۔ وہ نہ صرف ایک طاقتور حکمران تھا بلکہ اس کے پاس بے حساب دولت تھی، مگر اس دولت نے اسے گھمنڈ اور گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سمجھایا اور کہا، شداد، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کی بنائی ہوئی جنت ہی اصلی جنت ہے۔ لیکن شداد نے نصیحت ماننے سے انکار کر دیا اور الٹا یہ کہنے لگا، اگر جنت صرف اللہ کے پاس ہے تو میں بھی اپنی جنت بنا سکتا ہوں۔ شداد نے اپنی جنت بنانے کا حکم دیا۔ اس نے دنیا بھر سے سب سے بہترین کاریگروں اور مزدوروں کو بلوایا اور انہیں لگاتار 12 سال تک کام کروایا۔ اس نے اپنی جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں سے محل بنائے، ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے قلعے تیار کروائے، دودھ اور شہد کی ندیاں بہوائیں، ہر طرح کے میٹھے پھل اور باغ باغیچے لگوائے، ریشم اور زری کے پردوں سے سجی ہوئی شاندار حویلیاں بنوائیں۔ جب اس کی جنت تیار ہو گئی تو اس نے سوچا کہ اب وہ اس میں جا کر ہمیشہ راج کرے گا اور لوگ اسے خدا مان لیں گے۔ جب شداد کی جنت بن کر تیار ہو گئی تو اس نے اپنی پوری فوج اور دربار کے ساتھ وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ شان اور گھمنڈ کے ساتھ اپنی جنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا اور اپنے گھوڑے سے اترنے ہی والا تھا کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ، شداد کے سامنے حاضر ہوا اور اس کی روح کو وہیں کھینچ لیا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھ بھی نہیں پایا اور وہیں دم توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی جھوٹی جنت بھی اللہ کے حکم سے کہیں غائب ہو گئی۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ ریت میں دب گئی تو کچھ کا کہنا ہے کہ وہ کسی اجاڑ جگہ میں تبدیل ہو گئی جہاں کوئی نہیں جاتا۔